نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرمائے۔ پچھلے کئی دنوں سے درس کا ناغہ ہوا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، لیکن آج ناغہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی توجہ کرے تو انشاءاللہ روح کو بڑی تقویت ملے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ امام بخاری نے اس ارشاد کو اپنی بخاری شریف میں نقل کیا اور فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی گھریلو تنہائی والی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ کیا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور بھی عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کا تذکرہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ ہم کہاں، ہماری تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال ہے، حالانکہ آپ معصوم اور مغفور ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا، تھوڑا سمجھا اور تھوڑی تھی، تو انہوں نے قسم کھا لی، ایک عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا فإنی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ راتوں کو جاگوں گا، عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ولا افطر، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے اپنی خلوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں تنہائی اختیار کروں گا، شادی نہیں کروں گا، نہ فکر عیال نہ فکر مال، اور اللہ کی عبادت کے لیے سارا وقت لگا دوں گا۔ اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے حالات بتائے گئے۔ آپ نے ان کو کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اور پھر آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور یاد رکھو اس وقت تک کوئی ایمان والا، ہاں آگے فرمائے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا، دین اور شریعت اس چیز کا نام ہے جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کو کہا ہے، اور عبادت کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے کمر جھک جائے، لمبے رکوع کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جائے، لمبے سجدے کی وجہ سے ماتھے پہ نشان اور محراب بن جائے۔ میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، 1-2 منٹ انشاءاللہ پوری کرتا ہوں۔ ہاں جی، لمبے جلسے اور قاعدے کی وجہ سے گھٹنے سوج جائیں، پاؤں میں ورم آ جائے،
اور زیادہ تسبیحات اور اذکار کی وجہ سے منہ خشک ہو جائے، زبان خشک ہو جائے، گلا خشک ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا رکوع نہیں، اس کا سجدہ نہیں، اس کا قیام نہیں، اس کے قاعدہ نہیں، اس کے اعمال نہیں، اس کے افعال نہیں، اس کے اقوال نہیں، تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو کچھ میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے میرا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ۔ جس میں آقا صلی اللہ، جس عمل میں، نیکی میں اسوہ حسنہ کی چمک اور دھمک اور جھلک ہوگی، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔